اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ حماس کیسے بنا اور دراصل حماس ہے کیا۔ اب 1960s کی بات کرتے ہیں، جب سویز کینال کو مصر نے نیشنلائز کر کے اس کی کمائی خود اپنے ملک میں استعمال کرنا چاہی۔ اس سے پہلے یہ کمائی یوکے اور فرانس حاصل کرتے تھے۔ نیشنلائزیشن کے بعد یوکے اور فرانس نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایجپٹ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں مصر نے اپنے کافی علاقے گنوا دیے، جن پر ان ملکوں نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد امریکن مداخلت کے بعد یہ علاقے مصر کو واپس مل گئے۔ مصر کو یہ علاقے واپس تو مل گئے، لیکن ایک بار پھر مصر نے باقی ملکوں کے ساتھ مل کر 1967 میں پھر اسرائیل پر حملہ کیا، اور اس کے بعد ایک بار پھر ان ملکوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا اور اسرائیل یہ جنگ بھی جیت گیا۔ اس کے بعد چلتے چلتے 1973 کا وقت آتا ہے، جب اچانک سے پھر ان عرب ملکوں نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا۔ حملے کے لیے 6 اکتوبر کا دن چنا گیا، کیونکہ 6 اکتوبر کو جیوز کا مقدس دن یوم ہوتا ہے، جس میں وہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اس جنگ میں ایجپٹ کا ساتھ عراق نے بھی دیا، لیکن پہلے کی طرح اسرائیل یہ جنگ پھر سے جیت جاتا ہے۔ ایجپٹ نے دیکھا کہ وہ جب میدان جنگ میں اسرائیل کو شکست نہیں دے سکتا، تو اس نے سیاسی طور پر اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی اور اسرائیل کے ساتھ مختلف طرح کے سمجھوتے کرنا شروع کر دی۔ مختلف عرب اسرائیل جنگ میں فلسطین کا بڑا حصہ اسرائیل کے قبضے میں چلا جاتا اور فلسطینیوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا۔ اس وقت تک امریکہ سمیت کئی ملک فلسطین کو ایک الگ ملک تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، اسی لیے عالمی سطح پر اسے نمائندگی نہ مل سکی اور محض چند آرگنائزیشن ہی فلسطین کو ریپریزنٹ کرتی تھی، جن میں سے مشہور تنظیم PLO بھی تھی۔ PLO کو 1974 میں فلسطینیوں کی نمائندگی کرنے کا موقع دیا گیا، اور PLO کے سربراہ یاسر عرفات تھے۔ PLO کو انٹرنیشنل سطح پر فلسطینیوں کی نمائندگی کرنے کا موقع اس لیے دیا گیا کیونکہ فلسطین کے اندر PLO تھوڑا بہت اثر و رسوخ رکھتی تھی، اور PLO کے نظریات سیکولر اور سیاسی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سیکولر اور سیاسی نظریات کی ہی بدولت اور سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں ہی اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ حل کیا جا سکتا تھا۔ لیکن فلسطین کے اندر رہنے والے کچھ گروپوں کا خیال تھا کہ اسرائیل سے آزادی سیکولر ہو کر نہیں بلکہ کٹر مسلم ہو کر ہی لی جا سکتی ہے۔ اس لیے 1987 میں بغاوت ہوتی ہے اور وہاں سے ایک گروپ نکلتا ہے جس کا نام ہے حماس۔ میں ہوں اسامہ بن فاروق، اور ہم مل کر یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل حماس آرگنائزیشن ہے کیا اور یہ اصل میں بنائی کس نے ہے۔ 1967 میں ایجپٹ جنگ ہار گیا تو غزہ کا علاقہ اسرائیل کے پاس آ گیا۔ اس طرح اسرائیل نے مسلم بردرہوڈ کو غزہ کے اندر ابھارا۔ ایسا مصر کی غزہ پر حکمرانی کے وقت بالکل بھی نہیں تھا، تب کہ مصر کے صدر کمال عبد الناصر کی حکومت نے اس پر پابندی لگائی تھی، لیکن اسرائیل نے اسے بڑھاوا دیا۔ مسلم بردرہوڈ کے بڑے ممبر غزہ میں بھی موجود تھے اور باقی فلسطین میں بھی۔ ان میں ایک نام مولوی شیخ احمد یاسین تھا۔ فلسطینیوں کے اندر کچھ حد تک مولوی کا اثر و رسوخ تھا۔ اسرائیل نے مولوی کا استعمال کر کے فلسطینیوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ اسے یاسر عرفات کے مقابلے میں کھڑا کیا، کیونکہ عرفات کی پارٹی آزاد فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہی تھی۔ PLO کا اپروچ ایک سیکولر تھا اور حماس کا اپروچ ٹوٹل اسلامک تھا۔ اسرائیل نے عرفات کے مقابلے میں مولوی کو آگے بڑھایا۔ 1978 میں مولوی نے اپنی اسلامک آرگنائزیشن مجامع الاسلامیہ کا رجسٹریشن کرایا۔ اسرائیل نے اسے ایز اے چیریٹی آرگنائزیشن تسلیم کیا۔ اس کے بعد شیخ یاسین نے غزہ کے اندر مدرسے قائم کیے۔ یاسین کے لوگوں نے مدرسوں کے علاوہ لائبریری، ہسپتال اور کئی ایک سکول بھی بنائے۔ غزہ کے اندر بننے والی اسلامک یونیورسٹی کو اسرائیل نے فنڈز مہیا کیے۔ اس کے بعد 1987 میں مجامع الاسلامیہ آگے چل کر حماس آرگنائزیشن بن گیا۔ اسرائیلی امداد کی خبر سابق اسرائیلی فوجی جرنیلوں نے بھی دی، جن میں غزہ کے اندر سابق ملٹری گورنر بریگیڈیئر جنرل یٹزیک نے نیویارک ٹائمز کو کہا کہ انہوں نے حکومت سے منظور شدہ ایک بجٹ غزہ کے اندر مسجدوں کو دیا۔ حماس پر اسرائیل کا ہاتھ ہونے کے بارے میں انور کوہنے نے بھی کچھ ایسا ہی کہا۔ انہوں نے وال سٹریٹ کو کہا کہ مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہے کہ حماس کو بھی اسرائیل نے ہی کھڑا کیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، کیا اسرائیل نے حماس کو بنا کر اپنے ہی پاؤں پر کلاڑی ماری، یا اپنے مفادات کے لیے بنائی ہوئی تنظیم سے وہ آج بھی فائدے حاصل کر رہا ہے؟ 1987 میں حماس بنا، لیکن اس سے پہلے 1982 میں اسرائیلی فوج نے PLO کو تباہ کرتے کرتے لبنان کے کیپٹل بیروت تک رسائی حاصل کر دی۔ اس کے بعد کیا تھا کہ لبنان سے ایک گروپ کھڑا ہوا جسے حزب اللہ کہا جاتا ہے،
جن کا مقصد اسرائیل کو ختم کرنا اور مڈل ایسٹ سے ویسٹرن اپروچ کو محدود کرنا ہے۔ مڈل ایسٹ پہ موجود حماس اور حزب اللہ دو عسکری گروپ جو اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اب 1993 میں اسرائیل اور فلسطین دونوں ایک سمجھوتا کرنا چاہتے تھے جسے آسلو اکارڈ بھی کہا جاتا ہے۔ پی ایل او اور اسرائیل نے مل کر یہ منصوبہ پیش کیا جس منصوبے کے مطابق دو آزاد ملک فلسطین اور اسرائیل بننا تھے۔ اس معاہدے کے بعد جو منصوبہ پیش کیا گیا وہ منصوبہ ایگزیکیوٹ کرنا بہت ہی مشکل کام تھا کیونکہ اسرائیلی فلسطین کو الگ ملک بنانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ 1995 میں اسرائیلی وزیر اعظم کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا اور اس کے بعد فلسطین میں پی ایل او اور حماس کے درمیان ٹینشن بہت بڑھ رہی تھی اور وہ ایک دوسرے کو ٹارگٹ کر رہے تھے۔ 2005 میں حماس اور پی ایل او کے بیچ شامل رہی سب سے بڑی فتح پارٹی کے درمیان بھی ٹینشن بہت حد تک بڑھ گئی۔ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو فلسطین کا ریپریزنٹیٹیو بتاتے رہے۔ اس کے بعد جب 2006 میں الیکشن ہوئے تو حماس جیت گیا۔ بیرونی دنیا نے حماس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد حماس اور پی ایل او کے درمیان پھر سے فلسطین کے اندر جنگ چھڑ جاتی ہے اور ہزاروں لوگ اس جنگ کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ویسٹ بینک کو فتح اور غزہ کو حماس نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ غزہ کا علاقہ آج بھی مکمل طور پر اسرائیل کے ہی کنٹرول میں ہے کیونکہ ہر طرح کی بنیادی ضروریات جیسے بجلی، پانی، صحت اور تعلیم کے لیے غزہ اسرائیل کا ہی محتاج ہے۔ اسرائیل نے غزہ کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنایا ہوا ہے اور وہاں وہ ہر طرح کے ظلم ڈھائے ہوئے ہے۔ کچھ دن پہلے حماس نے غزہ کے اندر سے ہی اسرائیل پر حملہ کیا اور حملے کے ریئیکشن میں اسرائیل نے اپنی فضائی اور زمینی فوجوں کی مدد سے غزہ کے اندر آگ اور خون کی ہولی کھیلی جس کے نتیجے میں 15,000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں اور یہ تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے اور زخمیوں کی تعداد 50,000 کے قریب ہے۔ غزہ کے اندر آج بھی اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ جاری ہے اور اس جنگ میں ہزاروں لوگ آج بھی اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے حماس کے بنائے جانے کی بریف ہسٹری آپ سے شیئر کی اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا یہ حماس دراصل اسرائیل کی ہی بنائی ہوئی تنظیم ہے یا کہ نہیں۔ اگر اسرائیل نے ہی بنائی ہے تو کیا اسرائیل نے حماس کو بنا کر اپنے ہی پاؤں پر کلاڑی مار دی یا آج بھی وہ اسے اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ مسلمان اگر حماس کے حملے کو جہاد سمجھتے ہیں تو اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ کیا یہ جہاد اسلامی اصولوں کے عین مطابق ہے بھی یا